علیکم ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ بجٹ 2022-23 میں جہاں بہت ساری چینجز آئیں ڈیفرنٹ لاز کے اندر، اسپیشلی ٹیکسیشن لاز کے اندر، اس میں ایک بڑی یونیک قسم کی چینج آئی ہے ڈیمڈ رینٹل انکم کے حوالے سے، اور اس کے اوپر بڑے دلچسپ تبصرے بھی سننے کو ملے ہیں۔ جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سے زیادہ گھر اگر ہے تو اس پہ ایون وہ رینٹ پہ نہیں بھی ہے تو اس پہ اگر ٹیکس لگے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور اس نے ان کو مختلف گھروں میں رکھا ہوا ہے تو اس طرح کے جب آپ ٹیکسز لگائیں گے تو اوبویسلی آپ کو دلچسپ کمنٹس دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیمڈ رینٹل انکم کے حوالے سے انکم ٹیکس لاز میں کیا چینجز کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک نیا سیکشن 7E انٹروڈیوس کیا گیا ہے، نیا سیکشن انسرٹ کیا گیا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس شیل بی امپوزڈ ایٹ دا ریٹ اسپیسیفائڈ ان دا ڈویژن 8C آف دا پارٹ 1 آف فرسٹ شیڈول۔ تو پارٹ 1 فرسٹ شیڈول کے پارٹ 1 کے 8C ڈویژن کے مطابق ٹیکس چارج کیا جائے گا اس سیکشن کے حوالے سے جو انکم اسپیسیفائی کی جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ ریزیڈنٹ پرسن شیل بی ٹریٹڈ ٹو ہیو ریسیوڈ رینٹ ایکول ٹو 5% آف دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا immovable property situated in Pakistan whether such property has actually been rented out for any consideration or not۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ریزیڈنٹ پرسن، پاکستانی ریزیڈنٹ پرسن جو ہے اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ اس نے 5% فیئر مارکیٹ ویلیو کا 5% کی ایکویلنٹ رینٹ ریسیو کیا ہے، یعنی کہ یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ اس نے 5% آف دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف اس کی جو پراپرٹی ہے، اموویبل پراپرٹی جو پاکستان میں ہے، چاہے وہ رینٹ آؤٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ رینٹل اس میں کوئی اس کو رینٹ ریسیو ہوا یا نہیں ہوا، یا ریسیویبل ہے یا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے رینٹ ریسیو کیا اور اس کا 5% اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہے نا عجیب بات؟ تو آئیے دیکھتے ہیں فردر اس میں کہتے ہیں دس سیکشن شیل ناٹ اپلائی ٹو، تو کن کن لوگوں پہ یہ اپلائی نہیں ہوگی؟ 1 سیلف آکوپائڈ یا سیلف اونڈ اموویبل پراپرٹی، یعنی کہ ایک گھر آپ کا ہے، ایک اموویبل پراپرٹی۔ اموویبل پراپرٹی میں آپ کو پتہ ہے گھر بھی آتا ہے اور پلاٹ بھی آتا ہے، تو ایک جو آپ کا پلاٹ ہے یا گھر ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ سیلف اونڈ بزنس پریمیسز فرام وچ بزنس از کیریڈ آؤٹ، ایک سیلف اونڈ بزنس پریمیسز، آپ نے دفتر بنایا ہوا اپنی ذاتی جگہ کے اوپر، تو وہ ایک ایگزمپٹ ہوگا، اس کے اوپر رینٹل چارج نہیں پڑے گا، ٹیکس نہیں پڑے گا۔ اور سیلف اونڈ ایگریکلچر لینڈ ویئر ایگریکلچر ایکٹیویٹی از کیریڈ آؤٹ بائی پرسن بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ فارم ہاؤس اینڈ لینڈ اینیکس دیئر ٹو۔ تو ایک آپ کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے جہاں پہ کوئی ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بھی شامل نہیں ہوگی، لیکن فارم ہاؤس اور فارم ہاؤس کے ساتھ جو زمین ہے اس پہ یہ اپلیکیبل ہوگی، یعنی کہ اگر آپ کا فارم ہاؤس ہے اور اس کے ساتھ کوئی زمین ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ آپ کی انکم ہے جو کہ رینٹ دے رہی ہے آپ کو۔ اور اس میں نیکسٹ یہ ہے ویئر دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا پراپرٹی اور پراپرٹیز ان ایگریگیٹ ایکسکلوڈنگ پراپرٹیز مینشنڈ ان کلاز A, B and C ڈز ناٹ ایکسیڈ 25 ملین روپیز۔ ہاں اگر اس کی جو ٹوٹل پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ اپنا گھر، اپنا ذاتی آفس اور اپنی زرعی زمین، اس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ اگر اس کے پاس جو ایسٹس ہیں ان کی ٹوٹل ویلیو 25 ملین سے زیادہ نہیں بنتی تو اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا، یعنی 25 ملین سے اوپر اگر آپ کی اپنے ذاتی گھر، ذاتی بزنس پریمیسز اور ایگریکلچر لینڈ کے علاوہ زمین ہے اور اس کی ویلیو 25 ملین سے نہیں بڑھتی تو اس پہ ڈیمڈ رینٹل انکم نہیں پڑے گی، اور اگر اس سے اوپر بڑھ گئی تو پھر پڑے گی۔
نیکسٹ کیا ہے جی پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ اور لوکل اتھارٹی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو یہ اپلائی نہیں ہوگا پروونشل گورنمنٹ، لوکل اتھارٹی یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر۔ اس کے بعد لینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن پروجیکٹس آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز رجسٹرڈ ود دا ڈائریکٹریٹ جنرل آف ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشنز آف بورڈ۔ بلڈر اینڈ ڈیولپر کے وہ پروجیکٹس، کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس، لینڈ کی کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ کے وہ پروجیکٹس جو کہ ڈائریکٹریٹ جنرل آف ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن آف دا بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، وہ بھی اس میں نہیں آئیں گے۔ اور نیکسٹ ہے جی پراپرٹی وچ از سبجیکٹ ٹو ٹیکس انڈر سیکشن 15 آف دا آرڈیننس اینڈ دا ٹیکس چارجیبل از مور دین ٹیکس چارجیبل انڈر دس سیکشن۔ تو ایسی پراپرٹیز جن کے اوپر سیکشن 15 یعنی کہ انکم فرام پراپرٹی اپلائی ہوتا ہے اور اس میں ٹیکس چارجیبل جو ہے وہ زیادہ ہے اس سیکشن کے ٹیکس سے، یعنی کہ اگر جو سیکشن 15 کے تحت ٹیکس دیا جا رہا ہے وہ ٹیکس زیادہ ہے اس ٹیکس سے جو کہ انڈر سیکشن 7E پڑتا ہے، تو تب بھی چونکہ وہ ٹیکس آلریڈی دے رہا ہے، اس سے زیادہ دے رہا ہے، تو وہ بھی اس پہ بھی اپلائی سیکشن 7E نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی provided that if tax chargeable under section 15 is less than the tax chargeable under this section, so much of the amount of tax which is in excess of tax chargeable under section 15 shall be paid under this section۔ البتہ سیکشن 15 کے تحت جو پہلے سے موجود ہے اور انکم فرام پراپرٹی میں آتا ہے، اگر اس کا ٹیکس چارجیبل جو ہے وہ سیکشن 7E کے ٹیکس یعنی ڈیمڈ رینٹل انکم کے ٹیکس سے کم ہے، تو جو ڈفرینس ہوگا وہ چارجیبل ہوگا انڈر سیکشن 7E، یعنی کہ سیکشن 15 میں جو آپ کا ایکچوئل رینٹ آپ اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ اگر کم ہے ڈیمڈ رینٹل انکم سے، تو آپ جو ڈفرینس ہے وہ پے کریں گے انڈر سیکشن 7E ٹیکس آن ڈیمڈ انکم کے تحت۔ نیکسٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں انکلوڈ اور ایکسکلوڈ اینی پرسن آن اور پراپرٹی فار دا پرپز آف دس سیکشن۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ کسی بھی پراپرٹی یا کسی بھی پرسن کو اس سیکشن کی اپلیکیبلٹی سے باہر نکال سکتے ہیں، یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں پرسن یا فلاں پراپرٹی کے اوپر سیکشن 7E اپلائی نہیں ہوگی، تو پھر وہ ٹیکس چارج اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا سیکشن 7E، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پراپرٹیز ایک سے زیادہ پراپرٹی آپ کے پاس اگر ہے، ریزیڈینشیل پراپرٹی اور ایک آفس یا پھر ایگریکلچرل لینڈ، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے اس کی ویلیو اگر 25 ملین سے زیادہ ہے، یعنی ان ایگریگیٹ ان تینوں جو میں نے کیٹیگریز بتائیں، اس کے علاوہ اگر کوئی پراپرٹیز جو ہیں وہ 25 ملین سے زیادہ ہیں، 2.5 کروڑ سے زیادہ ہیں، تو پھر اس کے اوپر سمجھا جائے گا کہ وہ اس پہ رینٹ چارج کیا جائے گا اور رینٹ کے اوپر ٹیکس چارج کیا جائے گا، ایون ایف کہ اگر وہ رینٹ اس کو رینٹ آؤٹ نہیں کیا ہوا۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ آپ کی پراپرٹیز رینٹ پہ نہیں لگتی، یا بعض دفعہ آپ اس کو رینٹ پہ نہیں دینا چاہتے، آپ کے کوئی فیوچر پروجیکٹس ہیں آپ کے ذہن میں جس کے لیے آپ اس پراپرٹی کو خالی رکھنا چاہتے ہیں، تو ایون دین آپ کو اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا انڈر ڈیمڈ رینٹل انکم۔ تو میرے خیال میں کہ ایک زیادتی ہے، اور انکم ٹیکس کی جو روح ہے اس کے مطابق انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ آپ کی انکم پہ لگتا ہے۔ تو ایک ایسی سپوزڈ انکم جو کہ ایکچولی آپ کی انکم نہیں ہے، یا آپ نے ارن نہیں کی، یا اس کے اندر آپ کے پاس پیسے نہیں آئے، اس کے اوپر ٹیکس لگانا جو ہے وہ انکم ٹیکس کی جو اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ فائنینس ایکٹ 2022 میں یہ پروویژن سسٹین کر سکے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سیکشن ریورس ہونے کے امکانات ہیں، یا اس میں سوٹیبل امینڈمنٹس ہونی چاہیے۔
آپ بتائیے گا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کی کیا سجیشنز ہیں اس حوالے سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈیمڈ انکم کے طور پر ٹیکس لگانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ڈیمڈ انکم کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایسی انکم جو یا تو کیش میں نہیں ہے، ان کائنڈ ہے، یا اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہے، تو اس کو جو آپ کا ٹیکس آفیسر ہے وہ ڈیمڈ انکم میں لیتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی انکم ہے جو ایکچولی آپ کی انکم ہے ہی نہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگانا زیادتی ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو اجازت، اللہ نگہبان۔